السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 13۔ اس کی جامد نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں جب اسے سسٹر نرگس نے چلا کے مخاطب کیا، ڈاکٹر زرشے، اس کی ہارٹ بیٹ بہت سلو ہو رہی ہے۔ ان کی آواز اسے سور پھونکنے جیسی لگ رہی تھی۔ تبھی وہ کپ کپاتے ہاتھوں کو دیکھتی اس کی جانب بڑھی اور دایاں ہاتھ رومال ہٹانے کو اس کے چہرے کی جانب بڑھایا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ لرز رہا ہے، اور اس لرزش کی وجہ اس کے الفاظ تھے جو وہ خان سے سن کر آئی تھی۔ میری بے ہوشی میں بھی کسی نے میرے چہرے سے رومال ہٹایا تو میں خود سمیت پورے ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا۔ یہ یاد آتی اس نے زور سے مٹھی بند کی اور گہری سانس بھرتے ہوئے خود کو ہر طرح سے تیار کرتی اسے ایک نئی زندگی سونپنے کے لیے خدا کے لیے مدد مانگنے لگی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ میں ان کپڑوں کو کیری کیسے کروں گی؟ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اسے لیے ایک مہنگے ترین سیلون میں آیا جہاں سب سے پہلے اسے وائٹ کلر کی لانگ شرٹ پاجامے کے ساتھ ملٹی کلر کا دوپٹہ دیا اور پھر اس کی ایک نہ سنتے ہوئے اس کے بالوں کے اوپر سے کرل ختم کر کے نیچے سے مزید کرلز دے کے انہیں کھلا چھوڑتے ہوئے اس کے کانوں میں وائٹ ڈائمنڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس بنا کے ایک نازک سا لاکٹ اس کی خوبصورت گردن کی زینت بنا دیا، جبکہ میک اپ کے نام پہ اسے ڈارک کلر کی میرون لپسٹک لگائی جسے دیکھ کے اس کا دل اوپ سا گیا، جس کی وجہ سے اس نے مزید کسی پروڈکٹ کے استعمال سے منع کر دیا۔ لیکن جب وہ وہاں سے نکلنے لگی تو لانگ شرٹ اور 2 گز لمبے دوپٹے نے اسے بوکھلا سا دیا۔ تبھی وہ گاڑی میں آتے ہی بنا سوچے سمجھے بھڑک اٹھی، لیکن وہاں اسے غیر موجود پا کے اس کا پارا مزید چڑھ گیا۔ سر کدھر ہیں تمہارے؟ اپنے گھسیاہٹ ختم کرنے کو ڈرائیور سے خشک لہجے میں پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، اس کی لا علمی پہ جلتی وہ رخ مکمل کھڑکی کی جانب موڑتی کڑھنے لگی۔ چند لمحے گزرے ہوں گے جب دروازہ کھول کے وہ خوشبوئیں بکھیرتا اس کے پہلو میں آن بیٹھا تو تب بھی اس نے رخ نہ موڑا، جبکہ اس نے بیٹھتے ہوئے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی جو اس کی جانب سے مکمل رخ موڑے یوں بیٹھی تھی کہ وہ اس وقت اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا، لیکن اس کے ڈریس کو دیکھ کے وہ مطمئن سا ہوتا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا گیا۔ اگلے ہی پل موبائل کے رنگ ٹیون نے گاڑی کی خاموش فضا میں ارتعاش برپا کیا تو اس کے کشادہ پیشانی پہ بل سے پڑ گئے، لیکن اسکرین پہ بلنک کرتے نمبر کو دیکھ کر اس کا نہ چاہتے ہوئے بھی کال ریسیو کی۔ شیراوگن عالم اسپیکنگ۔ عادتاً اس نے کال پک کرتے ہی کہا تو دوسری جانب موجود انیا مسکرا دی۔ اب بنا کسی سلام کے اسی انداز میں بولی، کیسے ہو افغن؟ اس کے استفسار کرنے پہ وہ گہری سانس بھرتا سنجیدگی سے گویا ہوا، تم کیسی ہو؟ اس کے پرسکون انداز پہ سے بے نیاز بیٹھی زالے کے کان کھڑے ہو گئے۔ انیا شرازی نام سوچ کے ہی اس کے خرافاتی دماغ نے گھنٹی سی بجائی تو اس کے ہونٹوں پہ ایک مسکان سی مچل گئی۔ اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا جو بہت سکون کے ساتھ موبائل پہ محو گفتگو تھا۔ تبھی وہ اپنے پلان پہ عمل کرنے کو اس کی جانب کھسکی اور چہرہ بالکل اچانک اس کے موبائل کے پاس لاتی قدرے بلند آواز میں بولی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا افغن۔ لہجے میں جھجک آمیز مصنوعی گھبراہٹ پیدا کیے وہ جب بولی تو اس کے الفاظ پہ جہاں دوسری جانب انیا کو ایک بے یقین جھٹکا لگا، وہیں اس نے موبائل کان سے ہٹا کے حیرت سے اسے دیکھا۔ افغن وہ لڑکی تمہارے اتنے پاس کیا کر رہی ہے اور تم اس کے ساتھ؟ موبائل کے اسپیکر سے انیا کی صدمے سے ٹوٹی آواز سن کے اس نے مزید اپنے ڈرامے میں رنگ بھرنے کو چہرہ موبائل کے نزدیک کیا اور مسکرائی، جبکہ اس کی خرافات سے یکسر بے نیازی برتا ڈرائیور ناک کی سیدھ میں دیکھتا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ نہیں کریں، سب دیکھ رہے ہیں ہمیں، پیچھے ہٹے نا۔ مزاحمتی لہجہ اپنائے وہ بولتی فاتحانہ انداز میں مسکرا کے اس کی جانب دیکھ کے سیدھی ہوتی گویا اس کی اس جنگ کی شروعات کا اعلان کر بیٹھی جو کچھ لمحے قبل ان کے مابین طے ہوئی تھی، جبکہ اس کی مسکراتی نگاہوں، چہرے کے محظوظ کن تاثرات اور انیا کے صدمے سے چور آواز سے بے نیاز وہ بس سپاٹ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو خوشی سے دمک رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ موبائل سیٹ پہ اچھالتا ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچتا بے حد نزدیک کر گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔
جو الفاظ کچھ ثانیے قبل اس نے دانستاً بولے تھے وہ اس وقت بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے نکل گئے۔ جب اس نے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پہ رکھتے ہوئے ہلکا سا رب کیا اور بایاں ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتے ہوئے چہرہ اسے کندھے کے جانب جھکایا تو اس اچانک افتاد اور اس کے لمس سے وہ بکھلا اٹھی۔ اس کے لفظ میک اپ پہ اس نے آنکھ بھر کے اسے دیکھا، جہاں اس کی ہدایت کے برعکس صرف اور صرف لپسٹک سجی ہوئی تھی، جسے مٹانے کی غرض سے وہ اس کے ہونٹوں پہ جھکنے ہی والا تھا کہ انچ بھر کی دوری پہ گڑبڑاتی ظالم نے دونوں ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ جمائے۔ دور ہٹیں، ڈرائیور دیکھ رہا ہے۔ اپنی شاندار پلاننگ کے بعد اس کے بدلتے رویے پہ دل ہی دل میں خائف ہوتی وہ گڑبڑاتی ہوئی بولی تو اس نے استہزائیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا، جو سفید رنگ کے لباس میں ملبوس اڑی اڑی سی رنگت کے ساتھ ایک پل کے اس کے حواسوں پہ چھانے لگی، لیکن اگلے ہی پل اس کے کسمسانے پہ اس نے سر جھٹکا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اس کے دیکھنے یا سننے کی پرواہ ہوگی؟ تمسخرانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ بائیں ہاتھ کی گرفت اس کے بالوں میں مزید مضبوط کرتا، اس کی ٹھوڑی کے تھوڑا سا نیچے اپنے لمس کا پرشدت احساس دلاتا اس کی پلکیں ہلکی سی نم کر گیا۔ میرے ساتھ گیم کھیلنے سے قبل ایک بات یاد رکھنا کہ میں بدلہ لینے میں سیکنڈز کی بھی مہلت نہیں لگاتا۔ ایک نظر اس کے ہونٹوں کے دائیں جانب پھیلی ہلکی سی لپسٹک کو اور ٹھوڑی کے نیچے بنے اپنے ہی لمس کے احساس سے بنے سرخ نشان کو دیکھتا ہوا اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا بولا تو ظالے کا دل چاہا وہ اس بے باک مگر ظالم انسان کا گلا دبا دے، جو اگلے انسان کے دکھتی رگوں کے ساتھ بہت سکون سے کھیل کے دوسروں کو بے سکون کر دیا کرتا تھا۔ مجھے اتنا کمزور نہیں سمجھو، ایک دن یہی الفاظ تمہیں لوٹاؤں گی، پرعزم انداز میں کہتے ہوئے اسے دور کھسکتی دروازے سے جا لگی، جبکہ اس شخص کے سکون میں کوئی فرق نہ آیا۔ مجھے انتظار رہے گا، عزیز لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے سگریٹ کیس سے سگریٹ نکالتے ہوئے سگریٹ سلگایا تو ساتھ بیٹھا وجود بھی سلگ اٹھا۔ وہ اس وقت ششدر نگاہوں سے کمپیوٹر کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ریسپشن پہ بیٹھی لڑکی بول رہی تھی، ڈاکٹر صاحب کی کال آ گئی تھی، اس لیے ہم نے ڈیٹا فائل کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی آواز پہ وہ بمشکل کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ لیکن تانیہ، تم کیسے بنا کسی ڈیٹا کے مریض کو اندر جانے دے سکتی ہو، وہ بھی ایسے مشکوک مریض کو جس کا چہرہ بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ بے بسی جھنجھلاہٹ اس کے پورے وجود میں بھر گئی تھی، جبکہ ناکامی کے احساس نے اسے تپا دیا تھا۔ ڈاکٹر زرشے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کوئی ہائی پروفائل کیس ہے، اس لیے اسے فوری ایڈمٹ کیا جائے۔ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کو کسی کی کال آئی ہے، تبھی انہوں نے ایسا کہا ہے۔ تانیہ مطلع کرنے کے ساتھ ساتھ اسے آگاہ کرنے لگی تو وہ کڑ کے رہ گئی کہ آج تو ڈاکٹر صاحب بھی نہ آئے تھے۔ وہ ان سے استفسار کر لیتی، لیکن ابھی ماں سوائے اس سے پوچھنے کے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی اس کے روم کی جانب گئی، جسے رات کو ہوش آنے پہ کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ کمرے میں داخل ہوتی بلا تمہید گویا ہوئی تو اس نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، جو نیلے رنگ کے سمپل فراک پہ سفید اوور کوٹ پہنے تندہی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں بہتر محسوس کر رہا ہوں ڈاکٹر، سر ہلکا سا خم کرتے ہوئے مسکرا کے بولا تو وہ کلس اٹھی۔ کون ہو تم؟ اس کے جتاتے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنا سوال دہراتی ہوئی بولی تو اس کی آنکھیں مسکرا اٹھیں۔ آپ کو چانس دیا تو تھا، پتہ کر لیتی اور ختم کر لیتی اپنے تمام خدشات ڈاکٹر۔ وہ اپنی بے ہوشی کا ذکر کرتا چہرے سے رومال ہٹانے کی بات کر رہا تھا، جو کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی دھمکی کے بعد کسی نے ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ اس کی بات پہ زرشے نے تخت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو سر پہ پٹی باندھے تکیے سے ٹیک لگائے سفید شرٹ کے تمام بٹن کھولے سینے پہ بھی پٹی باندھے بہت سکون سے نیند دراز اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے ہائی پروفائل کیس سے ڈاکٹر صاحب ڈرتے ہوں گے، کم از کم میں نہیں، اس لیے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی دھمکیوں سے سب کو ڈرا کر یہاں سے خفیہ طریقے سے نکل جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اپنے تمام خدشات و تحفظات پہ قابو پاتی وہ اسے باور کرواتی پلٹی ہی تھی جب اس نے اپنے دائیں ہاتھ پہ لگی ڈرپ کی پرواہ کیے بغیر اسے ایک ہی جس میں اٹھ کے اپنی جانب کھینچا تو اس اچانک افتادتے وہ گھوم کے اس کی جانب پلٹی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حفاظتی قدم اٹھاتی یا اسے کچھ کہتی وہ اگلے ہی لمحے ہاسپٹل بیڈ پہ تھی، جبکہ وہ کروٹ کے بل اس پہ جھکا اسے ششدر کر گیا۔ کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟ اتنی دور سے مجھے سنائی کم دیتا ہے۔ اس کے چہرے پہ جھکتے ہوئے وہ بولا تو اسے جیسے ہوش آیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے زخم خراب ہو جائیں گے، پیچھے ہٹیں پلیز۔ وہ اس وقت اس سے نفرت کو فراموش کیے ہوئے تھی، جس کا ظاہری ثبوت اس کا انداز تخاطب تھا، لیکن وہ سب سے بے نیاز بس اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو اس پل اس کی قربت اور اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ملی جلی کیفیات کا تاثر دے رہا تھا۔
جاننا چاہتی ہیں نا مجھے ڈاکٹر؟ موقع دے رہا ہوں آپ کو، جان لیں۔ اس کے چہرے کے بالکل نزدیک چہرہ کیے وہ گھمبیر آواز میں بولا تو اس کی اس قدر نزدیکی پہ اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ تمہارے زخم، تمہارے سینے سے خون، اس قدر نزدیکی پہ اس کے ہونٹوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے نکلنے لگے، لیکن اسے بولنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے ہونٹوں پہ انگلی شہادت رکھتا اس کے لفظوں کا گلا گھوٹ گیا۔ یہ موقع پھر سے نہیں ملے گا، یہ صرف آپ جان سکتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اگر آج نہ جان سکیں تو زندگی بھر بلیک ایگل اور بلاج مصطفیٰ کے درمیان ایک بھنور کی طرح گھومتی رہیں گی ڈاکٹر۔ لفظ ڈاکٹر پہ زور ڈالتا وہ بھاری لہجے میں بولتے ہوئے اپنی پیشانی اس کی پیشانی پہ ٹکا گیا، جبکہ اپنی حالت اور اس سچویشن پہ غور کیے بغیر وہ فقط بلاج مصطفیٰ کے نام پہ الجھ چکی تھی۔ تبھی اس نے کپکپاتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے چہرے سے رومال ہٹا پاتی، اسے باہر ایک عجیب سا شور سنائی دیا جو اسے ایک جھٹکے سے اس فسون سے نکالتا تلخ حقیقت کی دنیا میں پٹک گیا۔ اور حقیقت کا تدارک ہوتے ہی جب اس نے اپنی اور اس کی قربت کو محسوس کیا تو اس کا چہرہ فک پڑ گیا، جبکہ دھڑکنیں مانو کہ دم توڑنے لگی تھیں۔ پیچھے ہٹو، اس کے ہونٹوں سے بدقت الفاظ نکلے کیونکہ اس وقت اسے اپنا وجود بے جان محسوس ہو رہا تھا، لیکن جب شور بتدریج بڑھتا چلا گیا تو اسے لگا وہ آج رسوا ہو جائے گی۔ وہ جو برسوں سے دنیا والوں سے چھپ کے بیٹھی تھی وہ آج سب کے سامنے عیاں ہو جائے گی، لیکن اس پہ سایہ فگن شخص جانتا تھا کہ جب تک وہ نہ چاہے گا تب تک اس دروازے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، مگر اس کے متغیر حالات کے پیش نظر وہ کچھ سوچتے ہوئے ہٹا کہ جانتا تھا کس کی آمد نے ہاسپٹل میں ہڑبڑی سے مچا ڈالی تھی۔ میرا دیا یہ ایک چانس آپ ضائع کر چکی ہیں، لیکن ایک چانس میں پھر سے آپ کو دیتا ہوں، ناقابل فہم انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کے ٹھنڈے ماتھے پہ جھکا تو اس نے مارے خوف کے آنکھیں مول لیں کہ اس پل گزرے مخدوش واقعات کی یاد نے اسے اس قدر لاغر کر دیا تھا کہ وہ کسی قسم کی مزاحمت کے لائق نہ رہی تھی۔ جبکہ اسے آنکھیں مونتے دیکھ کے وہ ہلکا سا مسکرایا اور دھیرے سے اپنے رومال کو کھسکاتا وہ نرمی سے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھتا اسے مار گیا۔ بلاج، اس کے سلگتے لمس میں ایک جانا پہچانا سا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے، جبکہ بند آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہنے لگے، جنہیں نہ چاہتے ہوئے بھی نظر انداز کرتے ہوئے اس پر سے ہٹا۔ ڈاکٹر، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، اور بخدا یہ چانس مس نہ کیجیے گا کیونکہ ایسی اپیلنگ حالت میں میرے سامنے پڑی رہیں گی تو اپنے اندر کے غنڈے کو سلا نہیں پاؤں گا۔ وہ جو نہ جانے کس کس عظیم نقصان پہ ماتم کناتی کہ اس کی مخصوص پرسکون آواز سن کے اس نے بھیگی پلکیں واہ کر کے سرخ نم آنکھوں سے اسے دیکھا جو اب دوبارہ اسی حالت میں نیم دراز مسکرا رہا تھا، جبکہ اس کے الفاظ وہ نہ جانے کس کس بات پر کلستی وہ اٹھی اور ایک تھپڑ کے چہرے پہ رسی کرتی بیڈ سے اتری۔ میں جو سوچ رہی ہوں اگر وہ تم ہوئے تو میں جان لے لوں گی تمہاری۔ بھاری آواز میں اسے وارن کرتی وہ پلٹی، اسی لمحے دروازہ کھلتا وہ اندر داخل ہوا تو زرشی ایک پل کو ساکت رہ گئی، لیکن اگلے ہی پل بھاگ کے اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ہماری محبت کے مظاہروں پہ جواباً تھپڑ مل رہے ہیں، جبکہ یہاں بن بلائے آنے پہ پرجوش سواگت ہو رہا ہے۔ اپنے داہنے گال کو سہلاتے ہوئے اور بڑبڑاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا جہاں وہ اب اپنے سینے سے لگی بہن کا ماتھا چوم رہا تھا۔ روئی ہو آپ؟ اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک خوفناک نظر اس کے عقب میں ڈالی جہاں وہ سر ہولے سے خم کر کے آنکھ دباتا نئے سرے سے آگ لگا گیا۔ نہیں لالا، بس یوں ہی۔ آپ چلیں نا میرے روم میں، ماما کیسی ہیں اور بھابھی کیسی ہیں، انہیں نہیں لایا آپ؟ اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹانے کو وہ اس کا بازو تھام کے تابڑ توڑ سوالات کرتی اسے باہر لے جانے لگی۔ آپ چلو اور میرے لیے کافی آرڈر کرو، میں کال کر کے آتا ہوں۔ اس نے اسے ٹالتے ہوئے بھیجا تو بیڈ پہ لیٹا بلیک ایگل کر رہا۔ کیا کہا ہے تم نے میری بہن سے؟ اس کے بیڈ کی جانب بڑھتے ہوئے خشمگین لہجے میں گویا ہوا تو وہ جل اٹھا۔ یہ دنیا کا واحد سالا ہے جو اپنے بہنوں سے دھمکیوں اور مار کٹائی کے بغیر بات نہیں کرتا۔ وہ زرے لب بڑبڑاتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کہنے کا تم نے موقع ہی نہیں دیا، ورنہ میں تو تمہارے آرڈر پر عمل کرنے والا تھا۔ وہ سادہ لہجے میں ہاتھ اٹھا کے گویا ہوا تو اس کی سادگی پہ وہ خون کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ اس حالت میں تم میرے آرڈر پہ عمل کر رہے تھے؟ وہ غرا کے بولا تو اس کے پٹی لگے سر میں جیسے درد سا ہونے لگا۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھی تو میں، اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے جواب دینا چاہا جب وہ خشک لہجے میں اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولا، اپنی یہ غنڈہ گردی جہاں دکھانی ہے نا وہیں دکھاؤ، اور آئندہ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ بہت کچھ باور کرواتے ہوئے اس نے پلٹنا چاہا کہ وہ ہاسپٹل وہاں صرف اسے دیکھنے آیا تھا۔ تم آج ادھر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری آج اپنی مسز کے ساتھ کوئی ڈیٹ نہیں تھی؟
اسے واپس پلٹتے دیکھ کر اس کی زبان میں ہمیشہ کی طرح کھجلی ہوئی، لیکن ہمیشہ ہی کی طرح غلط وقت پہ ہوئی تھی۔ تبھی وہ پلٹا اور ایک گھونسا اسی گال پہ رسید کیا جہاں کچھ دیر قبل اس کی بہن تھپڑ مار چکی تھی۔ بے شک تم سے میرے بہت رشتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ تھا۔ اس کو جبڑا سہلاتے دیکھ کے اس نے ہولے سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ گیٹ ویل سون۔ اب کی بار اس کے لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ جھلکی جسے محسوس کر کے وہ کلرز اٹھا۔ بہت شکریہ۔ ابھی تم نے شادی پسند کی نہیں کی اور فقط ذکر کرنے پہ جبڑا توڑ ڈالا۔ اگر پسند کی شادی ہوتی تو اب تک آدھے شہر کی آنکھیں پھوڑی ہونی تھیں۔ جلتے ہوئے وہ بڑبڑایا تو اب کی بار اس نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے قدم واپسی کی جانب موڑے۔ افغان نواز عالم کو ان کے حالیہ الفاظ کی سزا دے چکا ہوں میں۔ اس کی سنجیدگی سے بھرپور گہری آواز پہ اس کے بڑھتے قدم رکے اور پھر وہ گہری سانس بھرتے ہوئے گردن موڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ جانتا ہوں، لیکن اسے سزا دینے سے قبل اپنی سیفٹی کو یقینی بنایا کرو، کیونکہ میرے لیے بہت ضروری ہو تم۔ اینڈ گڈ لک کرائم پارٹنر۔ اسے تھمز اپ کا سائن دیتا وہ اس کے روم سے باہر نکلا تو اسے غیر متوقع جذباتی اظہار پہ مسکراتے ہوئے وہ بیڈ پہ نیم دراز 2 روز قبل ہوئے واقعات کو سوچنے لگا۔ سیاہ شیشوں والی گاڑی میں بیٹھا وہ کچھ دیر قبل اس کی بھیجی گئی ویڈیو کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ نواز عالم سے مل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرشے کے متعلق کہے جانے والے الفاظ سے وہ خود اسے سزا دے سکتا تھا، لیکن اس کو یہ ویڈیو بھیجنے کے مقصد سے وہ بخوبی واقف تھا۔ تبھی ڈیش بورڈ پہ پھینکتے وقت اس کے ماتھے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ آئی ایم سوری فادر ان لا، لیکن مجھے بھی اپنے سالے کی طرح بدلہ فوراً لینے کی بیماری ہے۔ آہنی گیٹ سے نکلتی سیاہ مرسیڈیز کو پرتپش آنکھوں سے گھورتے ہوئے وہ بڑبڑایا اور گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے ہاتھ میں تھامی سائلن سے لگی پسٹل کا نشانہ فکس کرتے ہوئے پہلا فائر سیاہ مرسیڈیز کے ٹائر پہ کیا اور پھر دوسرا، اور اس کا اگلا نشانہ گاڑی کا پچھلا شیشہ تھا۔ لیکن اس کے تیسرے فائر کے ساتھ جیسے ہی شیشہ آواز کے ساتھ ٹوٹا تو اس کے گارڈز الرٹ ہو گئے اور جوابی فائرنگ کرنے لگے، لیکن چونکہ وہ اندھیرے میں تھا اس لیے ان کے نشانے خطا ہو رہے تھے۔ اس نے اگلا فائر کیا اور گاڑی کے پچھلی سیٹ سے نیچے چھپنے کی کوشش کرتے ہوئے نواز عالم کے کندھے میں گولی پیوست ہو گئی۔ اسی لمحے ایک گولی اسی گاڑی کی اسکرین سے ٹکرائی اور شیشوں کی کرچیاں اس کے سینے اور چہرے میں گھس گئیں۔ اگر وہ بروقت آنکھوں کے سامنے ہاتھ نہ رکھتا تو یقیناً وہ آنکھیں بھی کھو بیٹھتا۔ اس جوابی حملے کے باوجود اس نے گارڈز کے نرغے میں گاڑی سے اترتے نواز عالم پہ دوبارہ حملہ کیا تو اب کی بار گولی اس کی ٹانگوں میں لگی اور یہ اس کے لیے کافی تھی۔ اپنا کام مکمل کر کے اس نے گاڑی اسٹارٹ کی، لیکن تب تک اس کے گارڈز کی ایک گاڑی اس کے تعاقب میں پہنچ چکی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ گاڑی ریورس کرتا انہوں نے اس گاڑی کو دائیں جانب سے ہٹ کیا تو باوجود کوشش کے اس کا سر بیلنس نہ رکھ پانے کی وجہ سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا تو اس کے سامنے زمین و آسمان گھوم گئے، لیکن حواس پہ قابو پاتے ہوئے اس نے پسٹل پہ گرفت مضبوط کی اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ بوکھلا کر وہ موقع پا کے وہاں سے گاڑی نکال کے لے گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی فائرنگ نے نواز عالم کو عوام میں مزید مقبول بنا دینا ہے، مگر وہ یہی چاہتے تھے اور ہوا بھی یہی۔ اس حادثے کے چند گھنٹوں بعد ہی پی ایم اے نواز عالم پہ ہوئے قاتلانہ حملے کی پٹی ہر نیوز چینل پہ چلنے لگی، لیکن وہ جو اس پیغام تک پہنچانا چاہتے تھے وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے سامنے موجود پرشکوہ سی عمارت کو دیکھا جس پہ لکھا عالم مینشن واضح کر رہا تھا کہ وہ اس وقت اسے کہاں لے کے آیا تھا، لیکن ابھی تک یہ واضح نہ کیا تھا کہ کیوں لے کے آیا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے اس کی جانب دیکھا جو ڈرائیور کی جانب متوجہ اسے گاڑی پورش کے بائیں جانب کھڑی کرنے کو کہہ رہا تھا، کیونکہ انہیں جلدی واپس بھی آنا تھا۔ اندر چل کے دیکھ لینا۔ ایسے جواب پہ اس کا دل چاہا وہ اندر جانے پہ لعنت بھیجتی یہیں بیٹھی رہی، لیکن ایسا وہ صرف سوچ ہی سکی، کیونکہ اس کی ایسی ہٹ درمی کے جواب میں یہ شخص ہاتھوں کے بجائے ہونٹوں سے کام لیتا تھا جو اسے انتہائی ناگوار تھا۔ اس لیے صبر کے گھونٹ بھرتی وہ گاڑی سے اتری اور اس کی میت میں اندر آگے بڑھنے لگی۔ السلام علیکم۔ پرتعیش و خوبصورت لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ ساڑی میں ملبوس سوبر سی خاتون پہ پڑی جو مسکراتی ہوئی اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو آپ؟ محبت سے اسے ساتھ لگاتے ہوئے گویا ہوئی تو اس نے سر اس بات میں ہلایا جبکہ وہ اب افغان سے مل رہی تھیں۔ اسی لمحے فرحان صاحب کی آمد پہ وہ ان سے ملنے لگے اور مسز فرحان اسے ساتھ لیے صوفے کی جانب بڑھیں تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ مطلب اب مجھے اچھی بہو بن کے ان کے سامنے اچھا تاثر دینا ہے؟ وہ نیند کو بمشکل بھگاتی مسکراتی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔
آپ لوگ ادھر اکیلے رہتے ہیں؟ صرف ان دونوں کو اتنے بڑے گھر میں دیکھ کے وہ واقعی حیران ہوئی تھی، کیونکہ ملازموں اور ان دونوں کے لیے تو یہ گھر بہت بڑا تھا، جبکہ اس کے اتنے بے تکے سوال پہ اس کے سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھا شراب گن جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ جی، اسی لیے تو افغان کو کہا تھا کہ آپ کو لے آئے، اور وہ لے آیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو آپ۔ اس کو بڑے سے دوپٹے سے الجھتے دیکھ کے وہ بے ساختہ مسکرا دیں، جبکہ ان کے آخری الفاظ پہ اس کا منہ بن گیا۔ ابھی تو آپ کے بیٹے نے میری لپسٹک خراب کر دی تھی، اس لیے میں نے صاف کر دی، ورنہ پہلے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے الفاظ پہ جہاں افغان کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ پڑا، وہیں وہ دونوں اپنی ہنسی روکنے کے چکر میں چہرہ جھکا گئے۔ اف، نان سینس۔ وہ جو بڑی سے بڑی بات سن کے نہیں گھبراتا تھا، اس لمحے ان کی دبی دبی مسکان دیکھ کے بری طرح خجل ہوتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، تو فرحان صاحب نے بے ساختہ اسے روکا۔ بیٹھو نا افغان، اور بتاؤ ہمیں کہ کیوں تم نے زالے کی لپسٹک خراب کی ہے؟ ان کی شریر آواز میں زالے کو بہت سکون ملا کہ اب اس خڑوس کو ڈانٹ پڑتے دیکھ کے اس کو سکون ملنے والا ہے۔ اپنی بہو سے پوچھ لیجیے کہ کیوں خراب کی تھی اور کیسے کی تھی۔ اس کے خشک لہجے میں کہے گئے الفاظ پہ وہ بے ساختہ گڑبڑائی، اور اسے بات کی نزاکت کا احساس ہوا کہ وہ کیا بھول گئی تھی، اور اب وہ کیوں اور کیسے جیسے باریک بینوں میں نہیں جانا چاہتی تھی، تبھی انسنی کر گئی۔ افغان، میں نے کل کی پارٹی کے لیے زالے کے لیے شاپنگ کر لی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آج رات کی ہمارے پاس ہی رک جاؤ، اور کل ایک ہی دفعہ پارٹی کے بعد آپ اسے واپس لے جانا۔ زالے کو چائے کا کپ پکڑاتی مسز فرحان اس کی شکل دیکھ کے بات پلٹتی ہوئی گویا ہوئی، تو وہ چونکی۔ کیسی پارٹی؟ اور میں ادھر کیسے رک سکتی ہوں؟ مجھے تو ہاسٹل سے الاؤ ہی نہیں ہے۔ وہ جلدی سے گویا ہوئی تو مسز فرحان نے پریشانی سے فرحان صاحب کی جانب دیکھا۔ بیٹا، کل ہماری اینیورسری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں آپ ہمارے ساتھ ہو، اور جہاں تک بات ہے ہاسٹل والوں کی اجازت کی تو وہ افغان لے لے گا۔ کیوں افغان؟ فرحان صاحب نے اسے تسلی دیتے ہوئے بیٹے کی جانب دیکھا، جو بہت خاموش نگاہوں سے زالے کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سب اس وقت لیب میں کھڑے ٹیسٹ پرفارم کر رہے تھے، جب ایک دم سے اس کی بلند چیخ پوری لیب میں گونج اٹھی۔ زرشالے! اس کی چیخ کے ساتھ بالاج کی بے ساختہ پکار گونجی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔